یہ جو کہا گیا کہ AC سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا اور یہاں کراس کوشچننگ بھی کی، اور ہم نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا کہ یہ سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا، کیونکہ یہاں کسی نے یہ کہا کہ ایک AC پرانا AC جو تھا اس سے یہ اسپارک نکلا تھا، وہ AC کام ہی نہیں کر رہا تھا، کافی عرصے سے وہ AC کام نہیں کرتا، اور باقی 2 AC جو تھے وہ پورٹیبل AC تھے، تو ایک وہاں گچھا تھا، کسی نے کہا کہ اس AC سے اسپارک نکلا ہے، میرے خیال میں منسٹر صاحب نے بھی یہ اس کو ایسے بریف کیا گیا تھا کہ اس پرانے AC سے اسپارک ہوا ہے، لیکن یہاں کسی نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک گچھا تھا وائروں کا، اس سے یہ اسپارک نکلا تھا۔ یہاں جو نرسز تھی جو ڈیوٹی پہ تھے ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک جو ہے یہ فائر وہاں ہوئی ہے، تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسپارک کہاں سے نکلا، کیسے ہوا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سورس آف فائر کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا سورس آف فائر تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس وقت کوئی ڈیوٹی پہ نہیں تھا، یا اگر ڈیوٹی پہ تھے تو وہ کہیں باہر تھے، کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ ہمیں اسٹیٹمنٹس ملی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقی جواز یہ ہے کہ ED PIMS اور منسٹر صاحب دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور خاص کر کے سورس آف فائر کے حوالے سے مختلف یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ 1 منٹ میں یہ بلاسٹ ہوا ہے، تو آکسیجن جو ہے وہ اس کا کیٹلسٹ تھا، مطلب سورس تھا آکسیجن، تو آکسیجن بھی پوری کنسیلڈ ہوتی ہے اور بچوں کو وہ آکسیجن ملی ہوتی ہے، یا تو وہ آکسیجن کا جو کنسیلڈ پائپ تھے اس میں کوئی فالٹ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچانک یہ فائر دیکھا، آگ دیکھی کہ ہر بیڈ سے وہ آگ نکل رہی تھی، تو میرے حوالے سے یہ ایک تو فائنل ہے کہ کوئی سورس کے حوالے سے ان کو معلوم نہیں ہے، اور CCTV کے لیے بھی ہم نے ED سے پوچھا کہ آپ CCTV سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسپارک AC سے نکلا ہے، تو ED نے سب کو یہ کہا کہ وہ بھی اس CCTV میں ظاہر نہیں ہے کہ وہ اسپارک AC سے نکلا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ ضرور پہنچے ہیں کہ یہ فائر سورس کے حوالے سے ان کو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور یا آکسیجن کے پائپ لائنوں میں تھا یا وائرنگ میں تھا، اور یہ نرسری جو ہے یہ 1990 کی بنی ہوئی ہے، اور دوسرا ایک جو وارڈ ہے وہ نیا ابھی بلاک بنا ہوا ہے، ہمارا یہ دیکھنا اس میں یہ تھا، اس میں ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہاں نرسری ہونی نہیں، یہ نرسری جو ہے وہ جو نیو بلاک ہے، کیونکہ نرسری جو نیونیٹ بچے ہیں وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو نئے بلاک میں رکھنا تھا، اس بلاک میں رکھنا بھی ہمارے حوالے سے، ہم اس میں ڈاکٹر بھی ہیں اور ہماری کمیٹی میں اور بھی ڈاکٹر ہیں، ہمارے حوالے سے یہ نرسری ان بچوں کو رکھنے کے لیے فٹ نہیں تھی، یہاں گائنی کا وارڈ ہونا تھا، اور بچوں کو جو ہے جو نیا بلاک ہے جو ویل اکوپڈ ہے وہاں رکھنا تھا، تو اس حوالے سے ہم اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں، ہمارا جو کام ہے میرٹ پہ دیکھیں گے، اور ہم نے ان کو کچھ کوشچنس بھی دیے ہیں، ان کے جوابات چاہیے، اور پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ 24 آورس اور 48 آورس میں یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ فیصلہ کرے گی، تو اس فیصلے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اور ہم ہماری کمیٹی میں PTI کے بھی دوست ہیں MNAs، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسری کمیٹیز میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن یہ ایک امپارٹنٹ ایشو ہے، اس میں آپ ضرور آئیں، اور اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، تجربے والے بھی ہیں، ہم اکٹھے ہو کے جو رپورٹ آئے گی اس کو بھی دیکھیں گے، اور پورا اس کو دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، تو اس حوالے سے ہم پرائم منسٹر کو رپورٹ دیں گے ہماری کمیٹی کی طرف سے۔ آج ہم ان آفیشلی آئے تھے، اور آفیشلی یہ کمیٹی کی ایز سون ایز پاسبل یہ میٹنگ اسپیکر سے ریکویسٹ کرتے ہم کمیٹی کی میٹنگ رکھتے ہیں، اور ہم نے نوٹس لیا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور آپ کو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اور اس پہ ہم نے 2-3 چیزیں، 1 منٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ اتنا افسوس کیا جائے کم ہے، سب پوری قوم جو ہے وہ اس میں خون کے آنسو ہو رہی ہے، ہم نے ان کو 2-3 چیز اور بھی بتائے ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ بتایا جائے، کمیٹی کو بتایا جائے
کہ آیا جو ہے فائر کا جو اگر ان کیس آف فائر ایک ڈرل ہوتی ہے وہ اپنے لاسٹ ڈرل کب کی تھی اور وہ کتنی فریکوینٹلی وہ ڈرلز ہو رہی تھی اگر وہ آگ لگتی ہے. دوسرا ہم نے یہ بتایا کہ ان کیس آف اگر فائر آپ کے چیکس ہوتے ہیں کہ آپ کے وہ چیک کب آڈٹ کب ہوا, آڈٹ ہوتا ہے اس کا آڈٹ کب ہوا, آڈٹ ہوا یا نہیں ہوا. پھر آپ کا الیکٹریکل کا آڈٹ کب ہوا, اگر یہ اتنی پرانی بلڈنگ تھی 1990 کی تو ان 30 ایئرس میں کتنے آڈٹ ہوئے. پھر چوتھی چیز ہم نے ان کو یہ بتائی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہیومن ایرر کتنے تھے اور کتنی مزید لائفس کو بچایا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں بچایا گیا, اور اگر ایکسپلوژن ہوا تو وہ کیس آف فائر کیا آکسیجن کا وہاں ایکسٹرا کوانٹٹی تھی کہ ایکسپلوژن ہوا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم آفیشیل اس پہ میٹنگ کریں گے اور جو آپ کی کمیٹی ہوتی ہے وہ میشن چیک ہوتی ہے منسٹری کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر, انشاءاللہ کمیٹی پورا اپنا رول ادا کرے گی. بہت شکریہ. ہم اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ان کے فائر الارم تھے کیا وہ کام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, یہ بھی اس رپورٹ میں کمیٹی کی رپورٹ میں آنا چاہیے کہ فائر الارم کتنے فنکشنل تھے یا نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈفرینٹ ہمیں اسٹیٹمنٹ ملی ہیں وہاں پہ لوگوں کی یا ڈاکٹرز کی, اسٹاف کی, مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس وقت کوئی ڈیوٹی پہ نہیں تھا یا اگر ڈیوٹی پہ تھے تو وہ کہیں باہر تھے, کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ ہمیں اسٹیٹمنٹس ملی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقی جواز یہ ہے کہ ای ڈی پمس اور منسٹر صاحب دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور ان فیملی سے پوچھنا چاہیے کہ جو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتے ہیں, ڈلیور ہوتا ہے اور ان بچوں کی اگر یہ حالت ہو تو جن کے بچے ہیں, جن کے پاس اولاد ہے, وہ دیکھیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے, کیونکہ ہم فیل کر سکتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں وہ اس دکھ سے کیسے گزر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اخلاقی جواز منسٹر صاحب کا اور ای ڈی صاحب کا کہ وہ استعفیٰ دیں, اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ وہ استعفیٰ ان کو دینا چاہیے.